لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربيع الذي لم يزل قائما دائما أبدا إذ لا السماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وعلي بن أبي طالب عزیزان محترم اور بزرگان قوم ملت، عزاداران امام مظلوم کربلا اور ماتمداران حضرت سید الشہداء، صد شکر اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس اجتماعی عبادت میں حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمایا۔ زہ نصیب اور اپنے مقدر پر ناز کریے کہ خالق کونین نے آپ کے مقدر میں
یہ فرش عزائے مقدس لکھ دیا. الحمدللہ جس عشرائی مجالس کا آغاز 3 روز قبل ہوا تھا، الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام ہم آج چوتھے مرحلے میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں آپ کی زندہ دلی اور آپ کے شاداب حافظوں کا کہ آپ مجھ جیسے کچھ بچ بیان اور چھوٹے سے طالب علم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. پروردگار تمام ذکر کرنے والوں، تمام ذکر سننے والوں اور اس ذکر میں ہر طرح سے کوشاں رہنے والے ہر عزادار کی حفاظت فرما. اپنی اور تمام دنیا میں جہاں جہاں کریا کوشاں، جہاں جہاں بھی دنیا میں محبان اہل بیت بسے ہوئے ہیں، ان سب کی اور اپنے صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. بہت زیادہ تمہیدات میں نہ جا کر، ورنہ پھر وقت اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ بات بیچ میں چھوٹ جاتی ہے. بلا تمہید اور بلا وقت کو ضائع کیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ معرفت کے کچھ ایسے موتی آپ کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جو مجھ جیسے حقیر و فقیر اور ادنا سے طالب علم نے کتب بینی کرنے کے بعد اور کتابوں کے سینے چاک کر کے نکالے ہیں. ہمارا موضوع کربلا رکن حیات کے عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. پہلی تقریر میں ہم نے مقدمتاً کچھ باتیں عرض کی کہ جس میں بتایا کہ وہ مقدمہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو خروج کرنا پڑا، اور ہماری جو آخری تقریر ہوگی وہ ہمارا ماحصل ہوگا، نتیجہ ہوگا کہ کربلا کیا ہے. وہیں پر ہماری یہ موضوع یہ ہمارا عشرہ اختتام پذیر کو پہنچے گا انشاءاللہ. کل کی گفتگو چونکہ ایک مناسبت کے حوالے سے ہم نے کی تھی، تو آج ہم اپنی گفتگو کو وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے پرسوں گفتگو کو چھوڑا. مجھے پورا یقین ہے آپ کے حافظوں پر، آپ کی سماعتوں پر، اور بہرحال اس بات کی تکرار ہو جاتی ہے، لیکن تکرار بھی کوئی بری شے نہیں ہے، تکرار میں بھی کبھی کبھی خیر ہوتی ہے. جیسا بار بار کہا جاتا ہے تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ پریشانی نہ ہو بعد میں آنے والوں کو. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے. صلوات باواز بلند جیسے جس انداز میں آپ پڑھتے ہیں روز. مولا سلامت رکھیں آپ سب کو. میں مجھ جیسے حقیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ آگے آئیں. ہماری گفتگو جہاں پرسوں رکی تھی وہ آخری مرحلہ تھا کہ جس وقت دیکھیے میں اول اپنی تقریر میں اس بات کو واضح کر دوں، مجھ تک ایک آدھ دو بات پہنچی اس حوالے سے. ہم تبرہ پڑھنے کے بالکل قائل نہیں ہیں، یعنی تبرہ ان معنی کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، ورنہ تبرہ تو خود عین دین ہے. جس طرح قرآن نے کہا، قرآن کھل کر لعنت کر رہا ہے ظالموں پر، تو اگر ہم کریں گے تو اس میں کوئی پریشانی تھوڑا ہی ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. اہل سنت برادران ہمارے بھائی، صرف بھائی نہیں، ہماری نفس و جان ہے. ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم یزید پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. میرے ساتھ رہیے گا شروع سے. ہم یزید پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل سنت ہمارے دل و جان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یزید پر لعنت کرتے ہیں. میں تھوڑا سا بولیے آپ تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے. اصل فہم یہی ہوتا ہے کہ بات کو سمجھ کے داد دی جائے. داد کی بھی وہاں پر آپ دیکھیں تو کیٹیگریز ہوتی ہیں کس کس طرح کی داد دی جاتی ہیں. بہت زیادہ شور و گل ہنگامہ، یہ مختلف طریقے کی داد ہوتی ہیں، لیکن آپ جو داد دیتے ہیں وہ ہاں واقعا داد ہے. سوچ کر سمجھ کر اور تفکر کرنے کے بعد کس بات پر ہاتھ اٹھایا جائے. ویسے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دیا کریں، ظاہر سی بات ہے ثواب ہی ہے، نہ اتنا کوئی مشکل کام ہے، بذاکر کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو ہم اب اہل سنت برادران سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ کربلا ہمیں حق کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ حق بیان کریے. بھائی اسی لیے تو امام سے نکلے ہیں
اور اگر ہم ممبروں سے حق بیانی چھوڑ دیں گے تو پھر تو دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں حق بیانی کے لیے. یہ ممبر ہی تو حق بیانی کے لیے ہے, پارلیمنٹ تھوڑا ہی ہے. تو پارلیمنٹ میں تھوڑا ہی بولا جاتا ہے, اس ممبر سے بولا جاتا ہے, چونکہ یہ بنا ہی حق کے لیے ہے, اسی سے حق بولا جائے گا. تو یزید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دلیل کے ساتھ مدلل, مستحکم اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر بات یہاں سے عرض کی جائے گی, آپ سن لیں. تو مرحلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا, وہ دنیا سے چلے گئے. بہت غور سے سنیے تاریخ. یزید کو جس وقت خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو ان کے ابا نے, ان کے والد صاحب نے ان سے کچھ وصیتیں کی تھی. اس میں سب سے اہم وصیت, اچھا اس سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا ہوں میں. یزید کو خلیفہ جس وقت ڈکلیئر کر دیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا, تو ہوا یہ تھا کہ یہ مدینہ آئے تھے ان کے والد. لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب الصحیح من مقتل سید الشہداء, پوری تاریخ, میں سمجھتا ہوں غالباً ہندوستان میں تو آپ کو نہیں ملے گی, بیروت سے چھپی ہوئی, لبنان سے چھپی ہوئی, الحمدللہ میرے پاس ہے. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں, اس کتاب سے عرض کر رہا ہوں, وقت ضائع نہ ہو اس لیے میں کتاب کا سہارا نہیں لے رہا ہوں. خلیفہ جس وقت اعلان کر دیا گیا تو یہ ان کے والد کہاں پہنچے, مدینے میں پہنچے, اور ان لوگوں کو پکڑا جو اس وقت کے زعیم کہلاتے تھے, جو قدر و قیمت والے لوگ تھے, بڑے معیاری لوگ تھے. ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ میں یزید کو خلیفہ بنا رہا ہوں, لہٰذا آپ اس کی بیعت کر لیں ابھی سے, تاکہ میرے بعد کوئی پریشانی نہ رہے. یہ تاریخ ہے, اس طرح سے سنیے آپ تاریخ کو. یہ پہنچے تو انہوں نے وہاں سب سے پہلے جس پر ہاتھ رکھا وہ تھے عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر کو پکڑا, عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر. یہ تین وہ لوگ ہیں جو اس وقت وہاں کے بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں. بذات خود ان کی کوئی حیثیت اتنی نہیں ہے, لیکن چونکہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو اس نے ان پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو سب کر ہی لیں گے. اور ان تین کے بعد جو چوتھا سب سے بڑا نام تھا وہ حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تھا. میں بہت دقیق آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں. آج سمجھیے کہ آج ہی سے ہمارے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ بیعت کریے یزید کی, تاکہ آپ بعد میں کوئی کسی طرح کی یزید کو پریشانی نہ آئے. مگر پرابلم اور پریشانی ابتدائی مرحلے میں ہو گئی. وہ جانتے کیوں؟ وہ پریشانی یہ تھی کہ امام حسین سے پہلے, چونکہ امام حسین تک تو ابھی بات پہنچی نہیں ہے, اور یہ بات تو یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بات اب پہنچے یا کل پہنچے. جملہ سنبھال لینا, بات آج پہنچے یا کل پہنچے, وہاں سے تو انکار ہی ہونا ہے, وہاں سے تو انکار ہی ہونا ہے. لہذا اس نے عبداللہ ابن زبیر کو پکڑا اور ان سے کہا کہ یزید کی بیعت کرو. عبداللہ ابن زبیر نے ہاتھ اٹھائے اور اعلانیہ طور پر یزید کی بیعت کا انکار کیا. توجہ رکھیے, عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کا انکار کیا کہ نہیں, میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ویسے انکار کر رہا ہے جیسے امام حسین نے کیا تھا. نہیں, اس کا مقصد اور ہے, اس کا مقصد دوسرا ہے بیعت سے انکار کرنے کا. کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد خود خلیفہ بننے کا ہے. توجہ رکھیے آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے انکار کرنا اور ہے, اللہ کی ذات کے لیے انکار کرنا اور ہے. لہذا اس نے بیعت سے انکار کیا. اس کے بعد پرپوزل پہنچتا امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ یزید کی بیعت کرے. امام حسین نے منع کر دیا. میں توجہ رکھیے آپ, امام نے منع کیا, مگر یہ امام کے انکار سے زیادہ عبداللہ ابن زبیر کے انکار پر ناراض ہوئے. میں بڑی عمیق بات کرنے جا رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہ امام کے انکار سے زیادہ عبداللہ ابن زبیر کے انکار پر ناراض ہوئے. سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن زبیر کے انکار پر ناراض کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ جانتے ہیں کہ
بنو ہاشم وہ شیر ہے جو ہماری بیعت نہیں کریں گے. اور خدا کے لیے میرے ساتھ آئیے, یہ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم تو ہماری بیعت کریں گے نہیں. یہ عبداللہ ابن زبیر تو ہم جیسا ہے, اسے کیا ہوا؟ میری بات پہنچی. اسے کیا ہوا ہے, یہ کیوں بیعت سے انکار کر رہا ہے؟ لہٰذا اس نے یہ کیا کہ اب خلفشار مچ گیا. اس نے کہا نہیں, واپس دمشق شام پہنچا. ادھر عبداللہ ابن زبیر, اچھا اتنا میرے پاس وقت نہیں کہ میں پوری ڈیٹیل میں ایک ایک چیز آپ سے بتاتا چلو, لیکن شارٹ میں آپ سنیے. یہ جیسے یہ خلفشار ہوا, یہ جیسی بیعت سے انکار ہوا تو یہ پہنچ گئے شام میں. یہ ان کے مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں نام نہیں لینا چاہ رہا, چونکہ مجھ سے کچھ کہا گیا کہ نام نہ لیجیے, اگرچہ نام لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. آئے ہم سے بات کریں, جنہیں پرابلم ہے بات کریں, آ کے یہیں بیٹھے پورا دن 24 گھنٹہ یہی ہے. جس طرح سے چاہے کہ ایمان پر گفتگو کر لیں, خلافت پر گفتگو, جس مرحلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ طالب علم تیار ہے. لیکن پھر بھی حفظ مراتب اور بہت ساری چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے یہ پہنچے, واپس گئے. ادھر عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حرکت کی, یہ مکے کی طرف نکل گئے. عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ دونوں بچے. ان کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ یمیلو کما تمیل الناس, کاش آپ یہ عربی کے لفظ سمجھتے تو بڑا لطف آتا. یمیلون کما تمیل الناس, ان دونوں کی حیثیت اتنی تھی کہ ہوا جس رخ کی ہوتی تھی ادھر مڑ جاتے تھے. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی, بس اتنی حیثیت تھی کہ جدھر کی ہوا یہ ادھر ہو گئے, تو نہ ان کو خطرہ تھا نہ ان کو خطرہ ان سے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل یہ 90% ہمارے مورخین نے جو لکھا, ہمارے بھی اہل سنت تمام مورخین نے لکھا کہ یہ راضی تھے بیعت پر راضی تھے. اگرچہ ڈیبیٹ عبداللہ ابن عمر پر ڈیبیٹ ہے کہ اس نے بیعت نہیں کی اور انکار کیا, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو خود تلوار لے کر آ گئے تو لوگوں سے کہا بیعت کیجیے, وہ ایک اور موضوع ہے, پورا مکمل ایک موضوع, اس کو چھوڑتا ہوں میں. عبداللہ ابن زبیر کہاں پہنچے؟ مکہ. اور مسلسل تکراری طور پر امام حسین سے یہ اصرار ان کا رہا کہ یزید کی تو بیعت نہ کریں, ہمارے ساتھ جڑ جائے. اور مشورہ دیتے رہے کہ یزید کے خلاف نہ نکلنا, یزید کے خلاف نہ نکلنا, یزید کے خلاف نہ جانا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ مشورہ اس لیے دے رہے ہیں, یہ جانتا ہے کہ اگر امام حسین یزید یہ خود تو نکل نہیں سکتے. بہت سارے ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں جو خود بھی نہیں کرتے, دوسروں کو نہیں کرنے دیتے. یہ خود تو یزید کے مقابلے پر نکل نہیں سکتے اس طرح سے جس طرح امام حسین نکل رہے. لہٰذا اس نے سوچا کہ اگر امام حسین نکل گئے تو میری کوئی اوقات نہیں بچے گی, مجھے کون پوچھے گا. یہ پہنچ گئے مکہ. معاویہ دمشق پہنچے, امام حسین مدینے میں ابھی تک باقی ہیں. اب آتی ہے 60 ہجری چل رہی ہے. اب آتا ہے رجب کا مہینہ اور یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ میں پڑھ چکا ہوں, اس کا مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے. تو حسب وصیت جو وصیت کی گئی تھی کہ 4 لوگوں سے آپ کو الرٹ رہنا ہے, 4 لوگوں سے بہت زیادہ ان پر نظر رکھنی ہے اور سب سے پہلے بیعت کا مطالبہ ان سے کرنا. اب یزید خلیفہ بن گیا ہے شام میں. اب یہ پہلا فضائل کا جملہ آ رہا ہے, دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں صاحب. یزید بیٹھ گیا دمشق میں تخت خلافت پر. ادھر اس نے خط لکھنا شروع کیے اور تمام ان رؤساء کو خط بھیجنا شروع کیے جو مملکتوں پر حاکم تھے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی خط لکھا گیا کہ مدینہ خط پہنچایا جائے اور امام سے بیعت لی جائے. اچھا 2 چیزیں ہیں اس میں, 2 لوگوں کے نام اسی خط میں ذکر کیے, عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین السلام کا. عبد الرحمن اور عبداللہ ابن عمر کا ایک سلوات پڑھتے ہوئے اور آگے آ جائے, ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے. بس معذرت کے ساتھ یہ جگہ خالی. نعرہ حیدری, سلوات پڑھتے ہوئے آگے ہیں تاکہ تو اب یہ ہوا کہ خط وہاں سے چلا مدینے کی طرف. بہت توجہ رکھیے گا, مگر تاریخ نے بتایا یزید خلیفہ بن گیا, اقتدار پر آ گیا,
تخت پر بیٹھ گیا، حکومت ہاتھ میں، دولت و ثروت ہاتھ میں، فوجیں ساتھ میں ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب وقار ہے، سب کچھ یزید کے پاس ہے، مگر تاریخ لکھنے پر مجبور ہوئی کہ جب تک حسین کا جواب نہ گیا مضطرب ہے۔ ارے جاگیے کہاں تھا، مضطرب ہے، پریشانی کا عالم ہے، اضطراب ہے، بے چین ہے، راحت کی سانس نہیں لے پا رہا ہے، سکون محسوس نہیں کر رہا ہے، عجیب کیفیتیں ہیں، آنکھیں لال ہو گئی، رات میں سو نہیں پا رہا۔ لوگ آئے، یہی حوالی موالی اور درباری اور یہ سب بکے ہوئے لوگ قریب آئے یزید کے اور کہا سرکار یہ آپ سوتے کیوں نہیں ہو؟ ارے توجہ تو کریں آپ، سرکار یہ آپ سوتے کیوں نہیں ہو؟ یہ آپ نے عجیب کیفیت کر رکھی ہے، ارے دولت و ثروت و اقتدار و فوج لوگ سب آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی بے چینی کا یہ عالم ہے۔ یزید نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہو جاؤ، مجھے حسین کا خوف سونے نہیں دیتا۔ نہ بھوپال والوں بولنا پڑے گا بھائی، آج تو بولنا پڑے گا، مجھے حسین کا خوف سونے نہیں دیتا۔ آپ یہی بیٹھے رہ گئے، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا حسین کہاں ہے؟ ارے بتائیں نا، حسین ہے مدینے میں، یزید کہاں ہے؟ جملہ سنبھال لیجئے گا، یزید ہے شام میں، حسین مدینے میں، حسین مدینے میں، یزید شام میں، مگر سو نہیں پا رہا ہے۔ ہائے ہائے، حسین مدینے میں، یزید شام میں، یزید شام میں، حسین مدینے میں، مگر حسین کا خوف سونے نہیں دیتا۔ اب جملہ کہوں، ارے جو مدینے میں بیٹھ کر شام میں بیٹھے یزید کی آنکھوں سے نیند چھین لے، اسے حسین کہتے ہیں۔ ابھی تو تلوار بھی نہیں اٹھائی ہے، ابھی تو خروج بھی نہیں ہوا ہے، مگر بے چینی کا عالم یہ کہ سو نہیں پا رہا یزید۔ خط بھیجا، خط آیا، اور اب جو خط پہنچا ہے ولید کے پاس، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، تو اس حساب سے یہ یزید کا بھائی ہوا، یہ اس وقت مدینے کا والی ہے، اس تک یہ خط پہنچا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا متن اس خط کا پڑھوں آپ کے سامنے تاکہ کوئی مشکل نہ ہو۔ جس وقت امام مدینے میں ہے اور یہ خط آیا ہے تو ولید نے سب سے پہلے سرعت کی کہ امام تک خبر پہنچوائی، عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچوائی کہ آئیے، اور جو یزید اس وقت حاکم بن گیا ہے اس کی بیعت کر لیجئے۔ وہ وہاں سے خط آیا، اس کو سنیے۔ تاریخ بتاتی ہے جس وقت امام کو بلایا گیا، میں روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو نکات ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ثم بعث الولید بن عتبہ الى الحسین علیہ السلام فجاءه في 30 رجلا من اہل بیتہ وموالیہ فنعى الولید الیہ معاویۃ وعرض علیہ البیعۃ لیزید۔ امام کو بلایا گیا، معاویہ کے مرنے کی خبر دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ امیر یعنی یزید کی بیعت کریے۔ فقال علیہ السلام، امام حسین نے فرمایا ایھا الامیر، یہاں جو لفظ امیر آیا ہے یہ سیاسی ہے، جانتے ہیں نا سیاسی، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے، مگر اجتماعی طور پر ہم کرتے ہی ہیں کہ ان کے سامنے بھی جناب یا حضرت اس طرح کی چیزیں لگا کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجتمع محفوظ رہے۔ امام حسین کی سیاست تو سمجھیے آپ، غور تو کریے۔ کیا کہا امام نے؟ ایھا الامیر، بس یہی لفظ ہے مجھے جس پر گفتگو کرنا ہے، بس یہ، چونکہ عموماً یہ بیان نہیں ہوتا۔ ایھا الامیر ان البیعۃ لا تکون سرا ولکن اذا دعوت الناس غدا فدعونا ما ہم۔ اب مجھے بتائیے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے پرپوزل رکھا گیا کائے کا؟ بیعت کا۔ امام نے کیا کہا؟ یہ جو لفظ پڑھا میں ترجمہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اب ترجمہ کرتا ہوں۔ پرپوزل رکھا گیا بیعت کا۔ امام نے اس وقت، تاریخ بتاتی ہے کہ رات کا وقت تھا جب امام کو بلایا گیا یہ پیغام دینے کے لیے،
تو اب مجھے بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اینی ون؟ ہاں، ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے. میں نے بہت جگہوں پر بہت لوگوں سے پوچھا کہ امام نے کیا کہا، تو فوراً لوگوں کا جواب آتا ہے امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں، اس وقت جو امام کا جواب تھا، امام نے کیا کہا؟ کہ اس موضوع پر اس وقت بات نہیں ہوگی، کل دن میں بات ہوگی. میں خدا کی قسم پتہ نہیں کس منزل پر جائیں گے آپ. کہ اس موضوع پر ابھی بات نہیں ہوگی، اس موضوع پر کل بات ہوگی، دن کے اجالے میں بات ہوگی، لوگوں کے سامنے بات ہوگی. لفظوں کو بدلو، اس پر تنہائی میں بات نہیں ہوگی، مکان میں بات نہیں ہوگی. ارے نہیں پہنچ رہے یار. اس موضوع پر مکان میں بات نہیں ہوگی، میدان میں بات ہوگی. امام حسین علیہ السلام نے کہا ابھی بات نہیں ہوگی، کل دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے جب میں غفیر ہوگا، لوگوں کا اجتماع ہوگا، لوگ آئیں گے اور میدان میں انکار کیا جائے گا. میری جان قربان میرے مولا پر اپنے اجداد کی سیرت کو بتا دیا. ارے ہم اہل بیت وہ ہیں جو اعلان بھی میدان میں کرتے ہیں، انکار بھی میدان. امام نے سیرت بتا دی کہ ہم وہ ہیں جو اعلان بھی میدان میں کرتے ہیں، انکار بھی میدان میں ہوگا. جیسے ہی بیعت کا سوال آیا، اب امام نے کہا مثلی لا یبایعو مثلا. بس میں دو جملے پہنچاتا ہوں، آپ تک چاہے جیسے سن لیجیے. امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. قیامت کر دی بھوپال والوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار نہیں کر رہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ امام یزید کی بیعت سے انکار نہیں کر رہے ہیں، یزیدیت کی بیعت سے انکار ہو رہا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے. امام نے مجھ جیسا اس جیسے کی، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب امام صرف 61 ہجری کو نہیں دیکھ رہے. نا میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. امام 61 ہجری نہیں دیکھ رہے ہیں، امام 2025 کو بھی دیکھ رہے ہیں. امام کی نظروں میں 2025 بھی ہے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر کے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام بتانا چاہتے ہیں قیامت تک مجھ جیسے بھی آئیں گے، اس جیسے بھی آئیں گے. سلامت رہے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک مجھ جیسے بھی آئیں گے اور اس جیسے بھی آئیں گے. ساری دنیا نے دیکھا 2025 آیا، یزید جیسے ایک طرف، حسینی فکر والے ایک طرف ہو گئے. 61 ہجری کا یا 60 ہجری کا جائزہ تو لیجئے. ساری کائنات ایک طرف، تنہا حسین ایک طرف. لا ساری دنیا ایک طرف، تنہا حسین ایک طرف. اب جب 2025 آیا تو جو حسینی فکر والا تھا وہ تنہا ایک طرف، جو حسینی فکر رکھتا تھا وہ تنہا ایک طرف. جتنے یزید جیسے تھے سب ایک طرف ہو گئے. اچھا میں ایک جملے کی مخالفت کرتا ہوں. ساری دنیا کہتی ہے 56 ملکوں کا، یہ 56 ملک جو خاموش ہو گئے، کا 56 بہنوں کا ایک تنہا بھائی ایران. غلط. ہماری بہنیں بغیرت نہیں ہو سکتی. میں اس جملے کا ہی منکر ہوں. 56 بہنیں نہیں،
ہماری بہنیں بے غیرتیں تھوڑا ہی ہیں. ہماری بہنیں یزیدیوں کے سامنے سر کھول کے تھوڑا ہی آتی ہیں. نہ جاگے خدا کے واسطے. ہماری بہنیں تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب زینب سے پردہ سیکھا ہے. یہ یہودیوں کے سامنے بے پردہ نہیں آتی. غلط. 56 بہنوں کا اکیلا بھائی نہیں، 56 بے غیرتوں میں تنہا غیرت دار. 56 بے غیرتوں میں تنہا غیرت والا ملک ہے ایران. جس طرح یزید کے سامنے سب خاموش، تنہا حسین اٹھے، اسی طرح طاغوتیت امریکہ اور اسرائیل. حالت حاضرہ میں دعویٰ کرتا ہوں الحمدللہ میں بہت اچھا پڑھ سکتا ہوں، مگر میں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے منہج کو بیان کروں. یہ امام حسین علیہ السلام کی فکر. امام تنہا تھے، ویسے ہی آج تمام یزیدیوں کے مقابلے پر تنہا ایران کھڑا ہے. جانتے کیوں؟ آپ جانتے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ میں آ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ امریکہ اور اسرائیل نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ایران کو عرب جیسا مسلمان سمجھ لیا. میں قربان ہو جاؤں آپ پر. سب سے بڑی غلطی امریکہ اور ایران نے یہ کی، سب سے بڑی غلطی امریکہ اور اسرائیل نے کی کہ ایران کو سعودی جیسا مسلمان سمجھ لیا. ان جاہلوں کو بتاؤ، ارے بیٹیاں پیش کرنے والے مسلمان اور ہیں، بیٹوں کی شہادت دینے والے اور. یہ مسلمان نہیں ہے. غلطی یہ کر گیا کہ یہ ایران کو عرب جیسا مسلمان سمجھ بیٹھا. نہ انہیں بتائیے ثقیفائی مسلمان اور ہیں، غدیری مسلمان اور ہیں، اور ہماری جان قربان رہبر معظم پر خدا کی قسم کہ انہوں نے دنیا کو شجاعت کے معنی بتا دیے. اگر آج 2025 میں خامنائی نہ ہوتا تو شجاعت کتابوں میں گھٹ کر مر جاتی. اگر خامنائی نہ ہوتا لوگوں کو شجاعت کا مطلب پتہ نہ چلتا. شجاعت ہوتی کیا ہے، غیرت ہوتی کیا ہے، حیا ہوتی کیا ہے، دینداری ہوتی کیا ہے، شہادت کا جذبہ ہوتا کیا ہے. سنا تو بہت تھا شہادت شہادت، پتہ لگا کسے کہتے ہیں شہادت. ایک تنہا حسینی فکر والا کھڑا ہے. یہ سب یزیدی، اور اسی لیے سید نے کہا تھا نا جتنے بھی دنیا میں یزیدی ہیں سب ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک جگہ آ جائیں. ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، مگر بزدل نہیں ہیں. اگر سجیل ماریں گے تو قاسم معقول بنا دیں گے. اچھا میں پڑھ ہی دیتا ہوں 2-4 جملے، تھوڑا سا موضوع کل اس کو بڑھا دیں گے. تنہا حسینی فکر والا 56 خاموش، ایک بولا. ٹیلی کریے، آپ ملائیے، تطبیق کریے، 7 ہجری میں جائیے. جس طرح ساری دنیا خاموش، اور شہید مطہری نے اپنی کتاب ایک بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عظمت حسین کو سمجھیے آپ. شہید کہتے ہیں کہ 60 ہجری کے حالات اتنے خطرناک تھے کہ ساری دنیا حسین کے خلاف ہو گئی. جملہ سنبھالنا بھوپال والوں، ساری دنیا حسین کے خلاف ہو گئی. تعجب اس پر نہیں ہے کہ ساری دنیا حسین کے خلاف ہو گئی، مقام فخر یہ ہے ایسے ماحول میں بھی 72 حسین نے نکال لیے. یہ حسینیت کا کمال ہے، اور شاید یہی وجہ ہے آج 2025 میں جورڈن جیسا ملعون وقت کے یزید کے ساتھ شمر بن کے کھڑا ہے. جورڈن جیسا ملعون وقت کے یزید کے ساتھ شمر بن کے کھڑا ہے، اور آج 2025 میں یمن وقت کے حسین کے ساتھ حور بن کے کھڑا ہے. یہی وجہ
وجہ ہے، یہ حسینیت کا اثر ہے. جن کے دلوں میں حسینیت پہنچ گئی، وہاں بھی حسین تنہا، یہاں بھی حسین تنہا. اچھا انہیں یہ بخار آ گیا ان کے دماغوں پر کہ ایران کو دھمکا لے، ایران کو ڈرا لے. چونکہ انہیں پتہ ہے خطرہ تو صرف ایرانی سے ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقی مسلمان ہی سے خطرہ ہے. وہ بھی جانتا ہے جو خود ہم جیسا ہے وہ ہم سے کیا لڑے گا. اس لیے تو خطرہ ایران سے، ایران پر پابندیاں، ایران کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، ایران کو نشانہ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ وہ بھی جانتا ہے کہ قرآن کے پیروکار یہی ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے یہی ہیں، اور یہ بھول گئے تھے. چونکہ قرآن سے انہیں کوئی مطلب نہیں. جب قرآن والے قرآن بھول گئے تو انہیں تو قرآن کا پتہ نہیں. یہ سمجھ رہے تھے ایران اتنا سا ملک ہے، میزائلیں گرائیں گے ختم کر دیں گے، میزائلیں گرائیں گے ختم کر دیں گے. یہ جاہل نہیں جانتے جن میزائلوں پر ناد علی دم کر کے بھیجا جائے. بھائی نہیں آپ پہنچ نہیں رہے مجھ تک. جن میزائلوں پر ناد علی دم کر کے بھیجا جائے انہیں شرابی دماغ روک نہیں سکتے. آئیے، یہ تو پوری مجالس کا، چونکہ محرم میں ظاہر میں گریز کر رہا تھا مگر مجھے لگا کہ تھوڑا بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ مسلمان کون ہے. کافر کافر، شیعہ کافر. اب دنیا کہہ رہی مسلمان ہی کافر، کافر شیعہ کافر. اب دنیا کو پتہ چلا مسلمان ہی شیعہ ہے. بھائی مسلمان ہی شیعہ ہے. یہ سوچ رہے تھے ماریں گے ختم کر دیں گے. ہم نے میزائل تیار کیا، اس پر ایک عبارت لکھی، کیا؟ سجیل. پڑھ دو سجیل پر. چلیے پڑھتا ہوں. میزائل پر لکھا گیا سجیل، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ سجیل میزائل میرے گھر کے اوپر سے گیا. اب مجھ سے اچھا کون پڑھے گا اس پر؟ میرے گھر کے اوپر سے گیا. میرے موبائل میں فوٹوز میں دکھاتا ہوں آپ کو. میرے گھر کے اوپر سے گیا. یہ کون سا میزائل؟ سجیل. کیا مطلب ہے سجیل کا؟ قرآن نے بتایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. پوچھئے تو علماء سے، قرآن کی اصطلاح ہے میزائل پر لکھ کر بھیجی ہے. سجیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو مطلب بتایا علماء نے. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ سجیل، توجہ رکھیے گا، سجیل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جہنمیوں کو قیامت سے پہلے رکھا جائے گا. آپ تھوڑا سا دیکھیے، بہت پیارا سن رہے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا داد کی ٹائمنگ کو بڑھائیے. ساری دنیا سن رہی ہے، داد کی ٹائمنگ بڑھائیے تاکہ پتہ لگے کہ بھوپال سے نشر ہو کر پیغام پوری دنیا میں جا رہا. دیکھیں میں موڈ میں تو آج ہی آیا ہوں. میں صرف 2 دن آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ پڑھنا کیا، سنانا کیسے ہے. سجیل لکھا گیا میزائل پر. سجیل کے معنی علماء نے بتائے، سجیل وہ جگہ ہے جہاں قیامت سے پہلے جہنمیوں کو رکھا جائے گا. ایران نے سجیل لکھ کر بتایا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسرائیل کو جہنم نہ بنا دیا، ایران نہ کہنا. سجیل لکھ کر بھیجا. دوسرا مطلب ہوتا ہے سجیل کا پتھر. کیسا پتھر؟ میں کوئی اپنے گھر سے تھوڑا ہی پڑھ رہا ہوں. میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں، لغات پڑھی ہیں، میں پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ. بی بی کے جوار میں ہوں، قم المقدس میں، اور ہمارا کام ہی پڑھنا لکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرے معنی سجیل کے جو علماء نے بتائے کہ سجیل آگ کے اس پتھر کو کہتے ہیں. آگ کا قرآن میں سورہ فیل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. وہی جو ابرہہ کے لشکر کے سامنے بابلوں کا جو جھنڈ آیا تھا اس کا ذکر کرتے. میں ادھر نہیں جا رہا، بس 2 جملے کہہ کر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. سجیل آگ کے اس گولے کو کہتے ہیں، یعنی جو مٹی سے بنایا جائے اور اسے آگ میں اتنا تپایا جائے کہ جہاں گرے اسے بھسم کر دے. اب سمجھ میں آیا وہ ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ دفاعی سسٹم جس کے لیے پوری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی. اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پرندہ بھی نہیں جا سکتا. میں کلیجہ آپ کے ہاتھوں پر رکھ رہا ہوں کہ
اسرائیل کا ایک ڈیفنس سسٹم اتنا خطرناک ہے پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا، جو دنیا کہہ رہی تھی وہاں پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا، انہی آنکھوں نے وہاں میزائل جا کے دیکھے ہیں۔ جہاں پرندہ نہیں جا رہا تھا وہاں میزائل پہنچی، کیوں؟ اس لیے کہ سجیل لکھ کر بھیجا، قرآن کی تطبیق۔ اب انہوں نے سجیل ڈھونڈنا کیا کہ شروع کیا کہ سجیل ہے کیا، پتہ لگا کہ یہ تو ہمیں آج سے ہزاروں سال پہلے بھی مان چکا ہے۔ یہ جو ابرہہ آیا تھا کون تھا؟ یہ انہی کے تو تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے ابابیلوں نے کنکڑیوں سے بھوسا بنا دیا تھا۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، یہ اسرائیل پر ایران کی میزائلیں نہیں گر رہی ہیں، یہ ابرہے کے لشکر پر ابابیلوں کا حملہ ہو رہا ہے۔ ایک نام 40 منٹ نکل گئی، دوسرا نام ہم نے اپنی میزائل پر لکھا خیبر شکن۔ اب میں اس پہ کیا پڑھوں بتائیں، اب نام ہی دیکھ لیں آپ۔ میزائل پر لکھا گیا خیبر شکن، اور جس وقت یہ میزائل یا زہرا کہہ کر میں ہو سکتا کل کی مجلس، اب چونکہ وقت نہیں ہے اس پر تھوڑا سا کل کی مجلس میں روشنی ڈالوں گا، جس میزائل پر خیبر شکن لکھا گیا اس کے لیے ایران کے جو جنرلز ہیں انہوں نے اسرائیل کو پہلے الرٹ کیا کہ اب تک جو بھیجا جا رہا ہے وہ مقدمہ ہے اس کا، وہ مقدمہ ہے اس کا جو اب بھیجا جائے گا۔ اب انہوں نے میزائل پر سرچ نہیں کی، اس نام پر سرچ کی، اس نام کو ڈھونڈنا شروع کیا جو اس میزائل پر لکھا تھا خیبر شکن۔ جیسے ہی یہ نام سرچ کیا نکل کر آیا، یہ نام تو وہی ہے کہ جس نے 2 انگلیوں پر درے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا۔ یہ میزائل کا نام رکھا گیا خیبر شکن، اور جب گرا تو خود ان کے جو بڑے بڑے سائنسداں تھے وہ کہتے ہوئے نظر آئے یہ ایران نے کیا بنا دیا، یہ تو ایران نے دھوکہ کر دیا، یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ بھائی لڑائی جو ہو رہی پرمانو پر ہو رہی نا، نواوی پر لڑائی ہو رہی نا، تو وہ کہہ رہے بھائی اب ہمارے سامنے ایک پرابلم تھی، اب دوسری پرابلم یہ آ گئی کہ ہم ایران کو پرمانو بنانے سے روکیں یا خیبر شکن۔ اب یہ یہاں پریشان ہو گئے، جہاں گرا جہنم بنا دیا، آخری جملہ سن لے، جہاں گرا جہنم بنا دیا۔ بس ایران نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ جب خیبر شکن نام میں یہ طاقت ہے، خود خیبر شکن کیا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ مل کے ایک حسینی فکر تمام تر یزیدی فکروں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ آج تھوڑا ہی ہے، 1400 صدیوں سے چلا رہا۔ اس وقت یزید اٹھا تھا تو حسین نے آواز بلند کی تھی۔ آج بھی دنیا میں طاغوتیت، یزیدیت، یہودیت اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ سب اسی زمرے میں آ گئے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب اسی زمرے میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس کے ساتھ وہ جیسا، جو جس کے ساتھ ہے وہ جیسا، تو جو جس کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ آئے گا، اور اللہ نے کہا جو جس کے ساتھ ہے وہ اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ جو جس کو مانے گا وہ اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو امام حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔
امام نے بتایا قیامت تک مجھ جیسے بھی آئیں گے، اس جیسے بھی آئیں گے۔ ادھر حسین نکلے یزید کے خلاف، آج حسین کا بیٹا یزید وقت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ جس طرح وہاں کوئی خوف و ہراس نہیں تھا، میں ایران میں رہتا ہوں، مجھ سے پوچھیے آپ، خبروں پہ اعتبار نہ کیجیے آپ، خدا کی قسم جہاں میزائل گری، اس ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، میرے گھر سے اسٹیشن تو بہت دور ہے، مجھے یہاں کی جگہوں کا نام نہیں پتہ، بس آپ 5 7 10 منٹ چلیں گے، اتنی دور لگا لیجیے آپ جو میرے گھر کے پاس میزائل گری ہے، صرف اتنی دور۔ مگر جس وقت وہ آواز ہوئی ہم بھی گھر سے باہر نکلے اور آواز سنا، مگر بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں، اس وقت بھی امام حسین کو ڈرایا گیا، خوف اور ہراس تاکہ ڈر جائیں، آج بھی، مگر خدا کی قسم چشم انسانیت نے دیکھا، میں نے ایران میں دیکھا، ادھر میزائل گری، ادھر لوگوں کا ہجوم پہنچ گیا۔ رات کے 2 بجے، 2 یا 2:30 اسی طرح کا ٹائم تھا، ادھر گری، ادھر لوگ پہنچ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ انتظار کر رہے ہوں کہ دوسری کب آئے۔ اس قدر احمق ہے یہ لوگ جو زندہ اس لیے رہتے ہیں کہ انہیں ایک دن موت آنا ہے، انہیں موت سے ڈرانا ہے۔ جو جی ہی شہادت کے لیے رہے ہیں انہیں موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیم ہے، جس طرح وہاں امام کو نہیں ڈرا پائے، ایسے ہی آج امام والوں کو نہیں ڈرا پائے، جس طرح کل حسین کو نہیں ڈرا پائے ویسے ہی آج حسین والوں کو نہیں ڈرا پائے۔ معاف تھا، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، ساری دنیا کر رہی تھی، کریں ہم نہیں کریں گے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، گھڑکیاں دی گئی، کہ اگر نہیں کرو گے تو گردن اتار دی جائے گی۔ امام نے کہا منظور۔ امام نے وقت چونکہ بہت زیادہ گزر گیا، کل انشاءاللہ یہیں سے پھر کنٹینیو کریں گے کہ امام نے کس طرح سے مدینہ چھوڑا۔ امام کو ایسے حالات بنا دیے گئے کہ اب امام مدینے میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ وصیت لکھی اپنے بھائی کو اور کہا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، چونکہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کوفیوں کے بہت سارے خطوط امام کو ملے، کہ مولا یہاں آ جائیے، خطوط پر خطوط۔ امام نے مدینے کو چھوڑا، مکہ پہنچ گئے۔ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفے کا رخ کیا۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج چکے تھے، اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا اور کہا کہ مجھے کوفے کے حالات سے آگاہ کرو، اگر حالات کوفے کے سازگار ہوں گے تو میں کوفہ آ جاؤں گا، اور اگر کوفے کے حالات اس لائق نہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں کوفہ نہیں آؤں گا۔ بس عزادارو، 3 محرم ہے آج، میں بہت سارے مقدمات اور تمہیدات کو چھوڑتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ خوش ہوئے، فضائل سنیں، مگر ماحصل مجلس وہ آنسو ہے جو ہماری آنکھوں سے بنام حسین بہتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا آنسو بہ جانا یہ بہت معمولی بات ہے، اور یہ ذکر تو وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے میرا امام پردہ خیبت میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اتمنا حجورنا وحجورکم۔ امام پوری کربلا کو اپنی زیارت میں اس طرح سے بیان کر رہا ہے، کبھی تڑپ کر فرماتے میرا سلام ہو ان جسموں پر، اجلکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ کبھی امام تڑپ کر کہتے میرا سلام ہو ان جسموں پر،
کہ جنہیں نو کے نیزہ سے روندا گیا. امام زمانہ زیارت نعیم میں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان نازنین جسموں پر کہ جن کے جسموں سے لباس اتارا گیا اور کربلا کی جلتی زمین. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کہ وہ یہی رونے کہا گیا ہزاروں حیا کر کے نہیں ایسے رونے جیسے ضعیف اپنے جوان کی لاش پر روتی ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر جنہیں نو کے نیزہ سے سیراب کیا گیا. میرا سلام ہو جنہیں تختے سارا میں اتم اللہ اجورنا واجورکم. بس اللہ میں مختصر کرتا ہوں, بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا. حق کی یاد آ رہا. جزاک اللہ. آج محرم کے 3 تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے مہمان کے مسائل پڑھوں کہ جو صرف چند لمحے ایمان کی مہمانی میں رہا. آپ جانتے ہیں اس مہمان کا نام کیا ہے؟ اس مہمان کو تاریخ نے حر دلاور کہہ کے یاد کیا. روایت کے فقرے ہیں شب عاشور نمودار ہوئی. جناب حر کی رات بہت بے چینی کے ساتھ گزر رہی ہے اور جناب حر پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے. کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں, کبھی باہر جاتے ہیں, کبھی اندر جاتے ہیں, کبھی باہر جاتے ہیں. سپاہ یزیدی سے ایک شخص آیا اور آ کر حر سے کہتا ہے حر ارے اگر میں بغیر مبالغہ ایک بات کہوں تو اس پورے لشکر میں تم سے زیادہ شجاع اور تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے. پھر یہ گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارے ادھر چند پیاسے ہیں, چند بھوکے پیاسے ہیں, روتے بلکتے بچے ہیں, ادھر لشکر ہے, فوج ہے. پھر گھبرانے کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ جناب حر نے رو کر فرمایا ارے یہ پیاس, یہ بچوں کی پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے. کا کیا وجہ ہے؟ کہ انہیں پیاس تک لانے والا میں ہوں, اس منزل پر لانے والا میں ہوں, مجھ سے برداشت. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. میں نے مختصر کیا تھا. جناب حر نے کہا نہیں, اب اس لشکر میں میری جگہ نہیں ہے, میں جا رہا ہوں حسین کے پاس توبہ کے لیے. بھائی کو بلایا, غلام کو آواز دی, بیٹا ساتھ چلا. روایت بتاتی ہے کہ جناب حر یزیدی لشکر سے نکلے, حسین کی طرف چلتے جاتے ہیں. جیسے امام سید الشہداء نے جناب حر کو آتے ہوئے دیکھا, آواز دی بھائی عباس آؤ حر کے استقبال کے لیے آؤ. بیٹا علی اکبر آؤ حر کے استقبال کے لیے آؤ. اے بیٹا قاسم آؤ, تمہارا مہمان تمہارا چچا حر آ رہا ہے. ایک مرتبہ جناب حر نے دیکھا عباس و علی اکبر, حسین و قاسم خیمے کے باہر آ گئے. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میں مجرموں کے طرح حسین کی خدمت میں جاؤں گا. اجرکم اللہ. ٹھہر کر سنیے دادا. جناب حر نے خیمے کا رخ کیا, ہاتھوں کو باندھا, آنکھوں پر پٹی باندھی, امام مظلوم کربلا کی طرف بڑھے, خود کو گھوڑے سے گرایا,
کہ فطر امام حسین نے جناب حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اور میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. جناب حر کہتے مولا مجھے اطمینان ہو جائے گا اگر شہزادیاں مجھے معاف کر دے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا حر کو سیدانیوں کے خیمے کے باہر لے جایا جائے. ایک مرتبہ جناب حر پہنچے, گڑ گڑا کر صدائے بلند کی, السلام السلام علیکم یا علمَیت النبوہ. بیویوں تک خبر پہنچی اور معافی کے لیے آیا ہے. بی بی نے کہا ہو میں نے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا. ایک مرتبہ حر پہنچے مولا اگر معاف کر دیا تو مجھے مرنے کی اجازت دے دے. نازدارو جملہ نہ سن پاؤں. جیسے جناب حر نے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین نے تڑپ کر ایک جملہ کہا حر ارے ابھی ابھی تو آئے ہو, ارے ہمارے مہمان بن کر آئے ہو. ہمارا دستور یہ ہے کہ جب تک مہمان کو کچھ کھلا پلا نہ دے امام فرماتے ہیں اے حر جب تک ہم ضیافت نہ کر لیں حق کے مہمانی نہ ادا ہوگا. مگر اے حر خیموں میں ایک قطرہ آب نہیں, ارے کیسے پلائیں بچے الاتش 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اچھا کو بلند کرنا یہی حق محرم میں رونے کا زدارو. ایک مرتبہ جناب حر کہتے مولا اگر ضیافت ہی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا کریں کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. مولا کہتے نہیں حر ہمارے مہمان ہو, ہم مرنے کی اجازت نہ دیں گے. حر پڑھ کر کہتے مولا تو صحیح اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو دے دے. بس آخری فکرہ کلیجوں پر ہاتھ رکھ کر سن لے زادارو, مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دے. مختصر روایت بتاتی ہے کہ جناب حر کے بیٹے کو ارے جنگ میں جانے کی اجازت ملی. جناب حر کے بیٹے جن کا تاریخ میں نام علی ابن حر لکھا اور میدان کارزار میں پہنچے, جنگ کرتے جاتے ہیں, حملوں پر حملہ کرتے جاتے ہیں, مگر ایک منزل وہ آئی کہ کسی شکیر نے ایسا گرز مارا کہ اب حر کا بیٹا ارے زمین پر نہ سنبھلا بلکہ زین پر آیا, آواز دی بابا. اے میرے بابا میری مدد کو آئیے. جناب حر بیٹے کی طرف بڑھے, قیامت ہو گئی. عزاداروں کیا دیکھا, اور جیسے ہی بیٹے کے قریب پہنچے کیا دیکھا مولا حسین. مولا حسین حر کے بیٹے کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں. حر تڑپ گئے مولا ہم غریبوں پر اتنی نوازش. امام نے کہا حر تم نہیں جانتے بیٹے کے قریب نہ آنا. نازدارو سن نہ سکو گے جملہ, بیٹے کے قریب نہ آنا. کہ کیوں مولا, کہ جوان کا لاشا ہے. اے حر جوان کا لاشا ہے, برداشت نہ کر پاؤ گے. میں کہوں گا مولا یہ حر کا بیٹا ہے, حر کو نصیحت برداشت نہ کر پاؤ گے. چند لمحوں کے بعد علی اکبر سینے میں سلا کیسے نکالو گے, کلیجہ باہر آ جائے.
پروردگار ہمیں سے معاف